اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ پروردگار عالم جل وعلا کے احسان و کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شفا کی 148 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے، فرمانبرداری کرو گے، کہنا مانو گے کافروں کا، تو یردوکم وہ تم کو لوٹا دیں گے، مرتد بنا دیں گے، لوٹا دیں گے تم کو علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا پھر تم پلٹو گے خاسرین، سخت نقصان اٹھاتے ہوئے۔ رب ذوالجلال نے اس آیہ مبارکہ میں ایمان والوں کو ایک بہت ہی اعلیٰ ترین نصیحت فرمائی ہے کہ کبھی بھی کسی کافر کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھنا۔ کافر کبھی بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو ابلیس لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، حسد اور عناد کی وجہ سے۔ تو کافر ابلیس کا پیروکار ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ابلیس کسی ایمان والے سے محبت کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر تو ابلیس کے کہنے پر عمل کرتا ہے، وہ تو شیطان کا پیروکار ہے۔ اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے، ان کے پیچھے چلو گے، تو کافر تم کو تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں گمراہ کر دیں گے، تمہیں صراط مستقیم سے بہکا دیں گے، اور پھر تمہاری حالت کیا ہوگی؟ تم فتنقلبوا خاسرین، تم شدید ترین خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ بظاہر دنیا میں اگرچہ تم یہ سمجھو کہ شاید میں نے اس کا کہنا مانا اور کامیابی و کامرانی میرا مقدر ہو گئی، لیکن حقیقت یہ سمجھو کہ تم برباد ہو گئے اگر تم نے کافروں کے کہنے پر کوئی ایسا کام کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ یاد رکھیے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ کافروں کی کوئی بھی بات نہیں ماننی چاہیے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ جل اور اس کے رسول کے خلاف ہے، اس بات کو ماننا شدید ترین جرم ہوگا، پروردگار عالم جل وعلا کی ناراضگی کا باعث ہوگا۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ حق کیا ہے کہ تمہارا آقا، تمہارا مولا، تمہارا وارث اللہ تعالیٰ جل وعلا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اللہ رب العزت جل وعلا بہترین مدد فرمانے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت جل وعلا تمہاری مدد فرمائے گا۔ جب میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم غزوہ احد کے لیے اپنے کاشان مقدس سے روانہ ہوئے تھے، آپ قبل عظیم وہ ساری تفصیل سماعت فرما چکے ہیں۔ تو منافقین نے ابتدا میں میرے نبی کا ساتھ دیا تھا، اور پھر انہوں نے حضور سید کون مقال کی مخالفت کرتے ہوئے ایمان والوں کو ورگلانے کی کوشش کی کہ تمہیں نہیں جانا چاہیے میدان احد میں، اور تم جائیں گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، ایمان والے کا نقصان ہوتا ہی نہیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے تو ایمان والے کا نقصان ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ رب کائنات جل وعلا کی رضا کی خاطر اپنی جان کو نچھاور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ شہادت عطا فرما دیتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ امْوَاتٌ، اے ایمان والو، اس کو تم مردہ کبھی بھی نہ کہنا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کو نچھاور کر چکا ہے، قربان کر چکا ہے، بلکہ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امْوَاتًا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرتبہ شہادت پہ فائز ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ کہنا تو درکنار گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کو ان کے رب کے حضور رزق بھی عطا فرمایا جاتا ہے، یعنی وہ زندہ ہیں۔ تو یہ تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم نے مرنا ہی ہے۔ وہ کون ہے جو نہیں مرے گا؟
کائنات ہستی میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بعد ہمیشہ رہنا ہوتا تو لائق ترین ہستی میرے نبی کی ذات تھی۔ جب میرے کریم آقا رسول عربی پہ جان رنگبو عالم بالا کی جانب تشریف لے گئے تو ہم نے مر جانا ہے۔ ذرا چشم تصور منظر لائیں، جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر کفار ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے۔ کتنی دیر تک وہ ظلم کر سکے؟ 2 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال۔ میرے نبی 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، یوں کہہ لیجئے 13 سال انہوں نے ظلم کیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ پروردگار عالم کے حضور حاضر ہوئے، اس وقت سے لے کے آج تک 14 صدیاں بیت گئی ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ جنت کی سیر کر رہے ہیں اور وہ کافر جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ پھر بتائیے کامیاب کون ہوا؟ چند دن وہ مصائب و علام اٹھانے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے گئے۔ اب کوئی ان کو فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، پھر کامیاب کون ہوا؟ یقیناً ایمان والے کامیاب ہوئے۔ ظاہری طور پر اگر تم یہ کہہ بھی دو کہ کافر کو کامیاب ہو گیا، حقیقتاً وہ کامیاب نہیں ہوا۔ مرنے کے بعد جب بارگاہ رب العزت پہ حاضر ہوگا پھر اسے پتہ چلے گا کہ میں کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہوں، کتنا بڑا میرا خسارہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بل اللہ مولاکم، ایمان والو تمہارا مولا تو تمہارا رب ہے، وہ ہے تمہارا ولی کا لفظ من ہوتا ہے دوست۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا دوست ہے۔ مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، آقا بھی ہوتا ہے۔ پروردگار عالم جل وعلا گویا ایمان والوں کا آقا بھی ہے، وارث بھی ہے، ایمان والوں سے محبت بھی فرماتے ہیں۔ میرا اللہ شاہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حب للہ، ایمان والے اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ایمان والوں سے پیار فرماتا ہے۔ وہ خیر الناصرین، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ منافقین کچھ نہ کچھ میدان احد میں آ گئے تھے، ان کی غالب ترین اکثریت 300 سے زائد منافقین عبداللہ بن ابی کی معیت میں یہ راستے سے ہی واپس چلے گئے تھے، لیکن چند ایک میدان احد میں بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو معاذ اللہ تعالیٰ پریشان کرنا شروع کر دیا۔ دیکھا ہم نے تمہیں کہا تھا میدان میں نہ جاؤ، اب نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کے علم میں ہے کہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے 50 تیر اندازوں کو جبل رماح پہ مقرر فرمایا تھا کہ تم نیچے نہیں اترو گے۔ سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، یہ زبیر نہیں ہے، جیم کے ساتھ ہے، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زیر قیادت یہ تیر اندازوں کا ایک دستہ جو 50 افراد پر مشتمل تھا اس گھاٹی پر چڑھا دیا تھا۔ لیکن جب پروردگار عالم نے ایمان والوں کو فتح نصر سے نوازا، کفار میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے، ان میں افراتفری پھیل گئی، ان کی عورتیں بھاگ گئیں، تو ایمان والوں نے یہ خیال کیا کہ اب میدان کفار سے خالی ہو گیا، ہمیں نیچے اتر آنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا، مگر انہوں نے بات نہ مانی، وہ نیچے اتر آئے۔ صرف 10 صحابہ کرام سیدنا عبداللہ بن جبیر سمیت اس گھاٹی پر باقی رہے تھے اور 40 نیچے اتر آئے تھے۔ اس کے عقب میں، اس کے پچھواڑے میں کافروں کے 2 بڑے جرنیل اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید، یہ دونوں اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں یہ دونوں ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ دونوں کے دونوں کفار کے ایک لشکر لیے عقب میں چھپے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے گھاٹی کو خالی دیکھا تو یہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ 10 ان مجاہدین اسلام کو شہید کر دیا، پھر عقب سے حملہ کیا اور مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی اور 70 کے قریب ایمان والے مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے اور بہت سارے زخمی بھی ہو گئے۔ میرے کریم آقا تاجدار البوجم شفیع معظم رحمت عالم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ میں قبل ازیں آپ کو بات بتا چکا ہوں کہ جب آتش یا حرب جنگ کی آگ ذرا ٹھنڈی ہوئی تو ابو سفیان اس وقت بدترین کافر تھا اور کافروں کا سردار، اس سے پکار کر یہ جملہ کہا تھا، کیا تمہارے آفیکم محمدہ، کیا تمہارے اندر محمد موجود ہیں؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرما دیا اس کو کوئی جواب نہ دے۔
چنانچہ صحابہ کرام نے جواب نہیں دیا۔ صحابہ کرام کچھ فاصلے پر تھے اور یہ کچھ فاصلے پر تھے۔ جنگ ختم ہو گئی، دونوں اپنے اپنے پڑاؤ میں بیٹھے ہیں۔ اسے چلا کر سوال پھر کیا، افیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر ہے؟ میرے کریم فرمایا نہ جواب دو۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے اندر عمر ہے؟ حضور نے فرمایا جواب نہ دو۔ ان تین کے نام اس نے لیے اور پھر معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ اس سے اظہار خوشی کرتے ہوئے چلا کر اپنے ساتھی کو کہا تمہیں مبارک ہو، یہ تینوں معاذ اللہ مارے جا چکے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صبر نہ ہو سکا، انہیں بلند آواز سے چلا کر جواب دیا، تیری آنکھیں جلانے کے لیے، تیرا کلیجہ جلانے کے لیے یہ تینوں زندہ ہیں، سارے زندہ ہیں جن کا تو نے نام لیا ہے، ان میں کوئی بھی ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں گیا۔ پھر اس سے چلا کے کہا کہ یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا، یعنی جو آج کا دن ہے، بدر کے دن تم نے ہمارے 70 آدمی قتل کر دیے تھے، آج ہم نے تمہارے 70 آدمی شہید کر دیے، یہ بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا۔ میرے کریم نے فرمایا سے جواب دے دو، نہیں نہیں، تمہارے مقتول جہنم میں ہیں اور ہمارے مقتول جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس نے کہا آل الحبل، یعنی آج حبل کی جے ہو گئی، اعلیٰ ہو گیا آج حبل۔ حبل ان کا بت تھا۔ میرے قریب نے سیدنا فاروق اعظم کو فرمایا یہ بلند آواز سے جہیر الصوت تھے، اس کو جواب دو، اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر عزت والا ہے، اللہ تعالیٰ جلالت شان والا ہے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے۔ اس سے کہا لانا عزا ولا عزا لکم، عزا ہمارا ہے تمہارا عزا نہیں ہے۔ میرے نبی نے جواب دیا، اس کو کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے تمہارا کوئی بھی مولا نہیں ہے، یعنی ہمارا مددگار و معاون اللہ تعالیٰ ہے تمہارا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ ہلچل سی ہوئی، وہ دور چلے گئے، کچھ فاصلے پر چلے گئے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی صحابہ نے بھی یہ خیال کیا خدا نخواستہ یہ مدینہ طیبہ پہ حملہ آور نہ ہو جائے، کہ مدینہ طیبہ کی اکثریت تو میدان، یعنی صحابہ کرام تو میدان احد میں تھے، اور وہ مشہور ہو چکا تھا میرے کریم آقا کے بارے میں، شاید معاذ اللہ ابن کمیہ ملعون نے پتھر پھینکا تھا، ابلیس نے چلا کہا قد قتل محمدہ، ایمان والوں نے سراسری سی پیدا ہو گئی تھی۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم اور صحابہ کرام نے یہ خیال کیا شاید اب یہ جو انہوں نے رخت سفر باندھا ہے، یہ چل دیے ہیں، یہ مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہو گئے، اگر مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہوئے تو پھر حالات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی، مجھے قسم اس اللہ کی کہ جس سے قبضہ قدرت میری جان ہے، اگر یہ مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہوں گے تو میں آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کروں گا اور ان کو ذلیل کر کے واپس دوڑا دوں گا، ان کو پلٹا دوں گا۔ اور ادھر کیا ہوا، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، میرے نبی نے اس عزم کا، اس ارادے کا اظہار فرمایا۔ ادھر صفوان بن امیہ اور ابو سفیان، ان دونوں نے پہلے تو یہ کہا کہ کیوں نہ ہو ہم مدینہ طیبہ پہ حملہ کر دیں، باقی جو کافر تھے ان سب کی یہی رائے تھی مدینہ پہ حملہ کر دیا جائے، مگر یہ دونوں کہنے لگے یہ ہماری فتح، حالانکہ فتح ہوئی نہیں تھی، فتح تو تب مانا جائے گا نا اگر میرے کریم آقا میدان جنگ چھوڑ کر واپس آ گئے ہوں تو، کیونکہ حضور تو میدان جنگ کے اندر موجود تھے، یہ واپس آئے تھے۔ یہ کہنے لگے یہ عارضی طور پر جو ہم نے مسلمانوں کو شہید کیا ہے یہ اتفاقاً ہوا ہے، حقیقت کیا ہے وہ تم پہلے دیکھ چکے ہو کہ مسلمانوں نے کفار مکہ کو دھکیل دیا تھا، یہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، ہندا سمیت ان کی خواتین اس طرح بھاگی جا رہی تھیں کہ ان کی پنڈلیاں ننگی ہو رہی تھیں، اپنے پینچ اٹھائے بھاگی جا رہی تھیں۔ کہنے لگا وہ پہلے جو شکست ہمیں ہوئی تھی نا وہی ہمارا مقدر، یہ عارضی طور پر ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے معاذ اللہ تعالی سرا شہید کیا، اگر اب ہم نے حملہ کیا تو ڈر ہے کہ مسلمان پھر ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ ان کو علم تھا کہ اب یہ حملہ انہوں نے جو کیا تھا یہ بالکل اچانک ہوا تھا، سارے مسلمانوں کا چہرہ تو دوسری طرف تھا اور عقب سے حملہ ہوا تھا اور مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن اب مسلمان سنبھلے ہوئے تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا ذو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا علی جاؤ دیکھ کے آؤ، اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں اور اونٹ ہمراہ ہیں وہ مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہونے والے ہیں، پھر اللہ کی قسم ان کا مقابلہ کروں گا، لیکن اگر گھوڑے ان کے ساتھ ہیں اونٹوں پر سوار ہیں
تو پھر وہ مکہ مکرمہ کو جا رہے ہیں، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ میرے رب کے حضور میرے کریم آقا رسول نے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا فرما دے، ان کے حوصلوں کو توڑ دے، یہ میرے شہر مدینہ پہ حملہ آور نہ ہو سکیں۔ رب کائنات نے ان کے دلوں میں میرے نبی کا شدید ترین روح پیدا کر دیا تھا، اور ان کو یقین ہو گیا تھا جب انہوں نے پوچھا تھا فلاں فلاں تمہارے پاس ہیں، کہا گیا بالکل ہیں، کہا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب اگر ہمارا مقابلہ ہوا تو ان کا نبی وہ جان چکے تھے میدان بدر میں۔ کیا ہوا تھا بھلا؟ میرے کریم آقا نے کیا کیا تھا؟ ایک مٹھی کینکری کو اٹھائی تھی اور ان کی جانب پھینک دی تھی، اور ذلیل ہو کے وہ بھاگ گئے تھے شاہت الوجوہ، میرے نبی نے فرمایا تھا، اور اللہ فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ کینکری تم نے نہیں پھینکی بلکہ جب تم نے پھینکی تھی یہ اللہ نے پھینکی تھی۔ تو وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا کر دیا تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، اس لیے وہ بھاگ گئے، اور حمراء الاسد تک میرے کریم آقا نے پھر ان کا تعاقب فرمایا، ان کے پیچھے گئے، وہ سارے بھاگ گئے۔ تو میرا اللہ اس چیز کی منظر کشی یوں فرماتا ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافروں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، یعنی میدان جنگ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ بما اشرکوا باللہ، بسبب اس کے کہ انہوں نے جو شرک کیا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اور ان کو بتا دو ومأواہم النار، کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایمان والے جنت میں جائیں گے اور کفار جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور جو ظالم ہے ان کا ٹھکانہ کتنا برا ہے، یعنی یقیناً بے یقین ظالموں کا ٹھکانہ برا ہے، یعنی میدان جنگ میں کام دونوں آ جاتے ہیں، ایمان والا مرتبہ شاد پا جاتا ہے، کافر قتل ہو جاتا ہے، بظاہر دونوں کے سر جدا ہو گئے، مگر انجام کیا ہوا؟ کافر جہنم کا کتا بنا اور ایمان والا جنت کا شہزادہ بن گیا۔ الحمدللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کامیابی ایمان والوں کا مقدر ہے، اگرچہ بظاہر کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ رب کائنات جل مکیم ایمان والوں کو بہرحال یہ مرتبہ منصب عطا فرماتا ہے، او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔